السلام علیکم۔ آج بدھ ہے، فروری کی 17 تاریخ۔ پاکستان میں اس شام کے 7، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے وعدہ کیا ہے کہ ایلیمنٹری اسکولوں میں سے اکثر ان کے اقتدار کے پہلے 100 دن مکمل ہونے سے پہلے ہفتے میں 5 دن کے لیے کھول دیے جائیں گے۔ انہوں نے اپنے اس ہدف کا اثر نو آغاز کیا ہے کیونکہ اس سے پہلے ان کے معاونین کو اس بات پر نکتہ چینی کا سامنا کرنا پڑا تھا کہ اگر اسکول ہفتے میں ایک دن بھی کلاسز میں بچوں کو پڑھائیں تو انہیں کھلا تصور کیا جائے گا۔ بائیڈن نے منگل کی رات امریکی ریاست ملواکی میں امریکی نیوز نیٹ ورک CNN کی ایک ٹاؤن ہال میٹنگ کے دوران گفتگو کی۔ ان سے بہت سے سوال اس بارے میں کیے گئے کہ وہ اسکول دوبارہ کیسے کھولیں گے۔ ٹاؤن ہال میں متعدد موضوعات پر بات ہوئی، جن میں چھوٹے کاروباروں کے تحفظ سے لے کر ویکسینیشن تک انتظامیہ کے اقدامات شامل تھے۔ بائیڈن نے کہا کہ جولائی کے آخر تک ویکسین کی 600 ملین ڈوزز موجود ہوں گی، جو ہر امریکی کو محفوظ کرنے کے لیے کافی ہوں گی۔ میانمار میں نظر بند لیڈر آنگ سان سوچی کی رہائی اور فوجی جرنیلوں کے خلاف جاری مہم میں شامل ہونے والے بدھ بھکشوؤں کے ایک گروپ نے منگل کے روز میانمار کی فوج کے خلاف مارچ کیا۔ مظاہرین نے جمہوری حکومت کے ہٹانے پر ملک بھر میں انٹرنیٹ کی بندش کے باوجود مسلسل دوسری رات بھی احتجاج جاری رکھا۔ میانمار میں انسانی حقوق کی صورتحال سے متعلق اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندے ٹام اینڈریوز نے ایک تحریری بیان میں کہا ہے کہ فوج کی طرف سے مظاہروں کے خلاف کارروائیاں سابقہ فوجی حکمرانوں کے دور میں بڑے پیمانے پر ہونے والے قتل کے واقعات، جبری گمشدگیوں اور گرفتاریوں سے ممکنہ طور پر مماثلت رکھتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ منصوبہ بندی کے تحت ہونے والے احتجاجی مظاہروں اور فوج کی طرف سے کارروائیوں کے تناظر میں فوج کی طرف سے لوگوں کے خلاف بڑے پیمانے پر جرائم کا خطرہ خوفناک حد تک بڑھ گیا ہے۔ مغربی ملکوں نے میانمار میں فوج کی طرف سے حکومت کا تختہ الٹنے کے اقدام کی شدید طور پر مذمت کی ہے۔ چین نے بھی میانمار کی صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ میانمار میں چینی سفیر چین ہائی نے منگل کے روز ایک بیان میں کہا کہ چین یہ بالکل نہیں چاہتا کہ میانمار میں ایسی صورتحال پیدا ہو جو آج کل دیکھی جا رہی ہے۔ پاکستان کی مشکلات میں گھری معیشت میں بہتری آنے کے بعد IMF کی طرف سے 10 ماہ سے تعطل کے بعد عالمی مالیاتی ادارے نے پاکستان کے ساتھ معاشی پروگرام بحال کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ IMF کا کہنا ہے کہ پاکستان کے ساتھ اسٹاف لیول پر ایک معاہدہ ہو گیا ہے، جس کے مطابق ایگزیکٹو بورڈ سے منظوری کے بعد پاکستان کو $500 ملین کی قسط جاری کر دی جائے گی۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ $50 کروڑ کی رقم پاکستان کی معیشت کے لیے فی الحال کچھ خاص نہیں ہے، لیکن اس پروگرام کے شروع ہونے سے دیگر بین الاقوامی مالیاتی ادارے پاکستان کی معیشت کے لیے پروگرام دے سکیں گے۔ وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے اعلیٰ عہدوں پر کام کرنے والے سرکاری افسران کے خلاف اظہار وجوہ اور تنبیہی اقدامات پر سرکاری حلقوں میں تشویش پائی جاتی ہے۔ سابقہ اعلیٰ سرکاری افسران کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم کو اعلانیہ اقدامات لینے کے بجائے کارکردگی کا مظاہرہ نہ کرنے والے بیوروکریٹس کو بلوا کر بات کرنی چاہیے۔ دوسری جانب عوامی حقوق کے لیے کام کرنے والے غیر سرکاری اداروں نے وزیر اعظم کے اس اقدام کو سراہا ہے۔ پاکستان کے نوبل انعام یافتہ خاتون ملالہ یوسفزئی نے دھمکیاں ملنے پر سوال اٹھایا ہے کہ کالعدم تحریک طالبان کے ترجمان احسان اللہ احسان کس طرح فرار ہوئے اور وہ کس طرح سوشل میڈیا پر دھمکیاں دے رہے ہیں۔ احسان اللہ احسان کے مبینہ اکاؤنٹ سے ملالہ یوسفزئی کے ایک حالیہ انٹرویو پر انہیں دھمکیاں دی گئی تھیں۔ اس بارے میں وزیر اعظم کے فوکل پرسن برائے ڈیجیٹل میڈیا ڈاکٹر ارسلان خالد نے ٹویٹ کیا کہ احسان اللہ احسان نامی ٹویٹر اکاؤنٹ جعلی ہے اور اس اکاؤنٹ کی تفصیل ٹویٹر انتظامیہ کو بھجوا دی گئی ہے۔ سوشل میڈیا پر ملالہ کو دھمکیاں دے جانے کے بعد ان کی حمایت اور مخالفت میں بہت سے ٹویٹ کیے جا رہے ہیں۔ نیوزی لینڈ نے افغانستان سے رواں برس مئی میں اپنی فوج کے مکمل انخلاء کا اعلان کیا ہے۔
نیوزی لینڈ کی وزیراعظم جیسنڈا آرڈن نے بدھ کے روز اعلان کیا کہ وہ افغانستان میں 20 سال سے جاری جنگ میں خدمات انجام دینے کے بعد وہاں تعینات اپنی باقی ماندہ فوجی اہلکاروں کو مئی میں وطن واپس بلا رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان میں نیوزی لینڈ ڈیفنس فورس کی 20 سال سے موجودگی کے بعد اب وقت آ گیا ہے کہ ہم بیرون ملک فوج کی تعیناتی ختم کریں۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان کے اندرونی طاقتوں کے درمیان مذاکرات سے واضح ہوتا ہے کہ شورش زدہ ملک میں داخلی امن پائیدار سیاسی حل کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ اس لیے افغانستان میں نیوزی لینڈ کی فوج کی مزید ضرورت نہیں ہے۔ نیوزی لینڈ کے وزیر اعظم کی جانب سے افغانستان سے فوجی انخلاء کا اعلان ایسے موقع پر سامنے آیا ہے جب بیلجیم کے دارالحکومت برسلز میں مغربی ملکوں کے عسکری اتحاد نیٹو کے وزرائے خارجہ کا اجلاس بدھ سے شروع ہو رہا ہے۔ اس اجلاس سے قبل نیٹو کے سربراہ نے پیر کو کہا تھا کہ افغانستان سے فوجی انخلاء مناسب وقت آنے پر کیا جائے گا۔ سن 2001 میں افغان جنگ کے آغاز کے بعد سے نیوزی لینڈ کے لگ بھگ 3500 فوجی اہلکار وہاں خدمات پیش کر چکے ہیں، جن میں اسپیشل فورسز کے علاوہ تربیت دینے والے ماہر افسران اور تعمیر نو کی ٹیمیں شامل ہیں۔ افغانستان کے قومی سلامتی کے مشیر کے دفتر کے ترجمان رحمت اللہ اندار نے کہا ہے کہ نیٹو کے وزرائے دفاع کی طرف سے افغانستان کے بارے میں ایسے فیصلے کی توقع ہے جو افغانستان میں موجود زمینی صورتحال پر مبنی ہو۔ ترجمان کا کہنا تھا کہ نیٹو افغانستان کا اہم اتحادی ہے اور دونوں فریقین کے درمیان ہونے والے معاہدے کی روح سے دہشت گردی کے خلاف جنگ اولین ترجیح ہے۔ ترجمان کا کہنا تھا کہ افغانستان کی سلامتی اور تحفظ افغان سیکیورٹی فورسز کی ذمہ داری ہے۔ افغان وزارت خارجہ نے ایک بیان میں افغانستان سے غیر ملکی فوجوں کے انخلاء سے متعلق نیٹو کے سیکریٹری جنرل یینس اسٹالٹنبرگ کے موقف کو سراہا۔ وزارت خارجہ کے ترجمان گرین ہیرٹ نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ وزارت خارجہ نیٹو کے سیکریٹری جنرل کے بیان کی تائید کرتی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ طالبان کو پرتشدد حملوں میں کمی کرنی چاہیے، امن مذاکرات میں نیک نیتی سے شرکت کرنی چاہیے اور دیگر دہشت گرد گروپوں سے رابطے ختم کرنے کے عہد پر کاربند ہونا چاہیے۔ وزارت خارجہ نے ایک بیان میں طالبان پر الزام عائد کیا کہ انہوں نے دوحہ میں طے ہونے والے سمجھوتے کی پاسداری نہیں کی ہے، اور یہ بات نہایت اہم ہے کہ اس معاہدے کی شرائط پورے کرتے ہوئے افغانستان میں 2 دہائیوں سے جاری امن کوششوں اور قربانیوں سے فائدہ اٹھایا جائے تاکہ ملک میں محنت سے حاصل کی گئی جمہوری اور انسانی حقوق کی روایات کو تحفظ فراہم کیا جائے۔ نیپال نے بھارت کی شمال مشرقی ریاست تریپورہ کے وزیر اعلیٰ بپلب دیب کے اس بیان پر سخت اعتراض کیا ہے کہ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نہ صرف بھارت کی تمام ریاستوں میں بلکہ نیپال میں بھی بھارتیہ جنتا پارٹی کی حکومت تشکیل دینا چاہتے ہیں۔ نیپال کے وزیر خارجہ پردیپ کمار گیاولی نے کہا کہ حکومت نے اس سلسلے کی میڈیا رپورٹس دیکھی ہیں اور بھارتی حکومت کے سامنے اس پر باضابطہ طور پر اعتراض کیا گیا ہے۔ نیپال کی حکمراں اور اپوزیشن جماعتوں نے امت شاہ کے مبینہ بیان پر نکتہ چینی کی اور اسے نیپال کی خود مختاری کو نقصان پہنچانے والا قرار دیا۔ ریاستی بی جے پی نے وزیر اعلیٰ کے بیان کی حمایت کی ہے۔ بھارت میں روہنگیا پناہ گزین بھارت سے بھاگ رہے ہیں یا خفیہ مقامات پر چھپ رہے ہیں۔ انہیں خوف ہے کہ حکومت انہیں غیر قانونی طور پر ملک میں آنے پر گرفتار کر لے گی۔ گزشتہ ماہ کے دوران سیکیورٹی فورسز نے بھارت بھر میں بہت سے روہنگیا کو پکڑ کر جیل بھیج دیا ہے، جس سے میانمار میں تشدد سے بھاگ کر انڈیا آنے والے مسلم پناہ گزینوں میں خوف و ہراس پھیل گیا ہے۔ سینکڑوں روہنگیا گزشتہ چند برسوں سے مغربی بنگال میں رہائش پذیر تھے۔ اس صوبے میں بعض روہنگیا کی گرفتاری کے بعد گزشتہ ماہ سے وہ سب غائب ہو گئے ہیں۔ ان میں سے بہت سو نے بھارت کی دیگر ریاستوں میں پناہ لے لی ہے۔ بھارت کے زیر انتظام کشمیر کی صورتحال کا بنفس نفیس مشاہدہ کرنے کے لیے نئی دہلی میں تعینات 24 غیر ملکی سفارتکاروں کا ایک وفد بدھ کو علاقے کے 2 روزہ دورے پر سری نگر پہنچا۔ وفد میں یورپی یونین، افریقی، لاطینی امریکی اور بعض ایشیائی ممالک کے سفارتکار شامل ہیں۔ دورے کا اہتمام بھارت کی وزارت خارجہ نے کیا ہے
اور جیسا کہ نئی دہلی اور سری نگر میں سرکاری ذرائع نے بتایا ہے کہ اس کا مقصد جموں و کشمیر میں حال ہی میں ضلعی ترقیاتی کونسلز کے لیے کرائے گئے کامیاب انتخاب سے علاقے کی صورتحال پر مرتب ہونے والے مثبت اثرات اور اس ہمالیائی خطے میں پائے جانے والے پرامن ماحول کو عالمی برادری کے سامنے اجاگر کرنا ہے۔ تاہم پاکستان اور استصواب رائے کا مطالبہ کرنے والے کشمیری جماعتوں کے اتحاد حریت کانفرنس نے اس طرح کے دوروں کے اہتمام کو عالمی برادری کو گمراہ کرنے کی بھارت کی کوششوں کا حصہ قرار دیا ہے، جبکہ بھارت میں حزب اختلاف کی بعض جماعتیں یہ کہتی ہیں کہ غیر ملکی سفارتکاروں کو علاقے کے دورے پر لے جانے کا یہ عمل بھارت کے کشمیر پر موقف کو کمزور بنانے کی وجہ بن سکتا ہے۔ شمال مشرقی بھارتی ریاست مدھیہ پردیش کے ضلع سدھی کے عہدیداروں کا کہنا ہے کہ مسافروں سے بھری ایک بس نہر میں گرنے سے بس میں سوار کم از کم 42 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ اطلاعات کے مطابق بس میں گنجائش سے زیادہ مسافر سوار تھے۔ موقع پر موجود پولیس اور عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ بس ضلع سدھی سے ضلع ستنا جا رہی تھی اور وہ ڈرائیور کے کنٹرول میں نہ رہی اور ایک پل عبور کرتے ہوئے نہر میں جا گری۔ ان کا کہنا ہے کہ بس پوری طرح پانی میں ڈوب گئی۔ مقامی عہدیداروں نے نہر کا پانی روک دیا تاکہ بچ جانے والے افراد کو نکالا جا سکے۔ ضلع سدھی کے ضلعی مجسٹریٹ رویندر کمار کا کہنا ہے کہ حادثے کے وقت بس میں اس کی 34 مسافروں کی گنجائش سے کہیں زیادہ مسافر سوار تھے۔ امریکہ کی کئی ریاستیں شدید سردی، یخبستہ ہواؤں، برف باری اور بارشوں کی زد میں ہیں، جبکہ مختلف حادثات میں کم سے کم 20 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ کئی علاقوں میں بجلی کی فراہمی کے نظام میں خلل پڑنے سے لاکھوں افراد بجلی سے محروم ہیں۔ پیر سے جاری ایک سرد طوفان نے امریکہ کے زیادہ تر علاقوں کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے اور برف کی کئی انچ موٹی تہ جمنے اور بجلی کی فراہمی رکنے سے لاکھوں افراد شدید ٹھنڈ میں ایک ایسی صورتحال سے گزر رہے ہیں جس کا سامنا اکثر لوگوں کو پہلی مرتبہ کرنا پڑ رہا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق اس وقت تقریباً 15 کروڑ امریکی موسم سرما کے طوفان یا اس کے ممکنہ خطرے کی زد میں ہیں۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ امریکہ کے ساحلی علاقوں سے لے کر ٹیکساس اور الاسکا تک کے علاقے سردی کی شدید لہر سے متاثر ہوئے ہیں۔ برطانیہ میں سائنسدان ایک ایسی عالمگیر ویکسین بنانے کی کوشش کر رہے ہیں جو کرونا وائرس کی تمام اقسام کے خلاف مؤثر ثابت ہو۔ کامیاب تجربے کے بعد ایسی ویکسین اب سے 1 سال بعد استعمال کے لیے دستیاب ہو سکتی ہے۔ اخبار دی ٹیلی گراف کے مطابق نوٹنگم یونیورسٹی میں مصروف عمل سائنسداں ایسی ویکسین تیار کرنا چاہتے ہیں جو کرونا وائرس کے بیرونی نوکیلے حصے کے بجائے اس کے اندر کے درمیانی حصے کو ٹارگٹ کرے۔ اب تک کی بنائی جانے والی ویکسینز وائرس کے نوکیلے پروٹین کے حصوں کو ناکارہ کرتی ہیں۔ ایسی ویکسین بنانے سے جو وائرس کے اندرونی مرکزی حصے کو ٹارگٹ کرے، موجودہ ویکسینز کو بدلتی ہوئی اقسام سے نمٹنے کے لیے انہیں بار بار بہتر کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ جاپان میں کرونا وبا سے بچاؤ کی ویکسینیشن مہم کا آغاز بدھ سے ہو رہا ہے، تاہم حکام کو خدشہ ہے کہ ویکسین لگانے کے لیے مطلوبہ تعداد میں درکار خصوصی سرنجز کی کمی کی وجہ سے ویکسین کی کئی خوراکیں ضائع ہو سکتی ہیں۔ جاپان نے سب سے پہلے فائزر کی تیار کردہ کورونا ویکسین کی منظوری دی تھی۔ ملک کو کورونا کی تیسری اور شدید لہر کا سامنا ہے۔ امریکہ میں کورونا وبا سے بچاؤ کے لیے ملکی ویکسینیشن مہم جاری ہے۔ حکام نے فیصلہ کیا ہے کہ کالج اور یونیورسٹیز میں زیر تعلیم طلباء کو ویکسین کے لیے ترجیحی فہرست میں نیچے رکھا جائے گا۔ امریکہ میں اب تک 5 کروڑ سے زائد افراد کو کورونا ویکسین لگائی جا چکی ہے۔ ابتداءً طبی عملے اور معمر افراد کو ویکسین لگائی جا رہی ہے۔ جنوبی ایشیا کے دوسرے بڑے ملک پاکستان میں مسلسل دوسرے دن 1000 سے کم کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ منگل کے روز دستیاب اعداد و شمار کے مطابق ملک میں 14 اور 15 تاریخ کو بالترتیب 837 اور 958 نئے کیسز سامنے آئے ہیں۔ اکتوبر کے بعد یہ پہلا موقع ہے کہ پاکستان میں یومیہ کیسز 1000 کی سطح سے نیچے آئے ہیں۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کیں۔ ویب سائٹ اور یوٹیوب پر ہمارا یہ بلیٹن پوسٹ کر دیا جاتا ہے جسے آپ بعد میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔